آج اسلام بہت نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آ رہا ہے اور بہت واضح طور پر دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے جو اسلام کو اڈاپٹ کر رہی ہے۔ آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے، اور آج بھی اسلام کی حقانیت کو پوری دنیا مانتی ہے۔ اس دور میں جب اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسلام کی پولیٹیکل شکل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایسے وقت میں اس بات کی ضرورت ہے کہ بہت ویجیلنٹلی وہ لوگ کہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے اور یہ لڑائی کون کر رہا ہے اور اس لڑائی کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، وہ اگر گلوبل پولیٹکس کو سامنے رکھیں، گلوبل فائنینشیل کرائسس کو سامنے رکھیں اور ان کے بیک پہ جائیں تو وہ یہ اس بات کو جان جائیں گے کہ اصل میں یہ سارا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو خراب کرنے کے لیے۔ اسلام کے بارے میں بیڈ امپریشن پیدا کیا جاتا ہے، اور ایک دور میں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آئی تھی کہ پچھلے 150 سالوں میں کئی ہزار کتابیں صرف اسلام کو ٹارگٹ کر کے لکھی گئی ہیں۔ 1920 میں جب کیمرہ آیا، یہ جو موونگ کیمرہ تھا، 1920 میں ایک فلم بنائی گئی جس نے اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا، یعنی ایجنڈا دنیا کا سیٹ کر دیا گیا کہ اسلام کو ہدف بنایا جائے اور نوجوانوں کو اور آنے والی نسلوں کو اسلام کا نام لینے سے شرمندہ کیا جائے۔ لیکن آج اسلام جو ہے وہ باہر آ گیا ہے، اسلام لوگوں کے سامنے نمایاں ہو رہا ہے، اسلام پر لکھا جا رہا ہے، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور دنیا آنے والے دور میں ایک ایسے نظام کی متلاشی ہے جو دنیا کو ہارمنی دے سکے، دنیا کو کوارڈینیشن دے سکے، دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا ظرف دے سکے، اور یہ ساری چیز جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس لیے آنے والے گلوبل جو سیناریو ہے یا گلوبل آرڈر ہے، اس میں اسلام کی ایکسیپٹنس کو، اسلام کی ایگزسٹنس کو، اور اسلام کے بارے میں یہ جو پچھلا منفی ایجنڈا تھا جس کے پیچھے ایک پورا ٹارگٹ تھا زائنسٹ کا کہ اسلام کے ریسورسز پر قبضہ کیا جائے، اسلامی ملکوں کو تباہ کیا جائے، اس پوری تباہی کو ڈھال بنا کر مسلمانوں کو دنیا سے اور اس نظریے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔